بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین کی پناہ اسد حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین کی پناہ اسد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے درس کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی۔ سلام ہو ان پر جنہوں نے سر کٹوا لیا لیکن سر کو جھکایا نہیں، سلام ہو ان کو جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ ناظرین سامعین، آج ہم صبر کی اس لازوال داستان کے حوالے سے اپنے پروگرام داستان کربلا میں یہ بات کریں گے کہ حسینی لشکر تعداد میں کم تھا لیکن اس کا صبر، حوصلہ، ہمت، عزم تا قیامت یاد رہے گا، ہماری یادداشتوں میں تازہ رہے گا۔ ناظرین، ہم نے بات کرنی ہے کہ آج شہادت حسین کا دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے پیغام کیا ہے، ہم نے کس طرح سے شہادت حسین اور پیغام حسین کو اپنی ذاتی زندگیوں میں شامل کر کے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے اور ہم نے تا قیامت حسینی پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ گفتگو کے سلسلے کا آغاز ڈاکٹر غضنفر صاحب آپ سے کروں گی۔ مختصر سا میرا سوال ہے، حسینیت کیا ہے؟ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حسینیت کی جو تعریف اپنے آقا مدنی سے سنی ہے، انہوں نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ اس کائنات کے تاجدار نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ جس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نہیں نطق کرتی زبان میرے نبی کی جب تک خداوند کریم کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ کہلانے والا وہ ہے، کہنے والا یہ ہے، بیان اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ حسین کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، حسین کے بازو میرے بازو ہیں، حسین کا گلا میرا گلا ہے، حسین کی ناک میری ناک، حسین کی آنکھیں میری آنکھیں، حسین کا ماتھا میرا ماتھا۔ حسین میں حسین۔ میں اس کی وضاحت اور کر دوں، محمد دین کی بنا، حسین دین کی بقا۔ محمد اسم، حسین جسم، محمد صورت، حسین سیرت، محمد زبان، حسین بیان، محمد توقیر، حسین تاثیر، محمد بنانے والے، حسین بنانے والے، بچانے والے۔ اگر محمد نہ ہوتے یہ دین بنتا نہ، حسین نہ ہوتے یہ دین بچتا نہ۔ مدیحہ میرے مرشد حضرت لال شہباز قلندر نے میرے مرشد حسین کی تعریف کی ہے۔ انہیں جو القابات دیے ہیں وہ یہ ہیں: سرور انام حسین، حق کا امام حسین، مونڈے سے رب جاں حسین، عالم ام الکتاب حسین، پسندیدہ رب طواب حسین، عالی نسب حسین، ہادی رہنما حسین، سبط ثانی حسین، امام ثالث حسین، تابع المزات اللہ حسین، دلیل علی ذات اللہ حسین، نور عطرت فاطمیہ حسین، مفخر ائمۃ المعصومین حسین، لقب نبی السرور حسین، فلک نبوت کا ستارہ حسین، امت آسی کا سہارا حسین۔ ایسی اولو العزم شخصیت ہے میرے حسین کی، اگر کنکر پر نگاہ پڑ جائے تو در بنا دے، آسی چل کے آئے تو ہر بنا دے۔
تو یہ حسینیت جو ہے آج کا موضوع مدیحہ، آج پوری کائنات، پوری آدمی برادری اور حسین سے وابستہ جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کربلا محض ایک جنگ ہے یا پھر یہ ایک آفاقی پیغام بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ کربلا جب ہم اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان کی نس نس کے اندر ایک جذبہ موجزن ہوتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے جس کو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں دہرایا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ انسان کی تخلیق یا انسان کا جو یہ وجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس خاکی پیکر میں ڈال کر ایک خوبصورت شکل و صورت دی ہے، انسان اس کی معرفت کے لیے گنگاتا ہے۔ میں اکثر اوقات کربلا کے متعلق یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا محض ایک داستان نہیں، دستور حیات ہے۔ یہ یعنی ایسا ایک معجزہ آپ اسے کہیں کہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے لیے، حق کے لیے، اور بالخصوص جتنی بھی انسان کی زندگی ہے اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے راہ متعین کرتا ہے۔ مثلاً میں مثال دینا چاہوں گا، سیدنا امام حسین علیہ السلام، جب ان کی بات ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وقت کا کوئی جابر ہو، وقت کا کوئی ظالم ہو، فسطائیت بلے عروج پر ہو، اس کے سامنے ڈٹ جانا کس بات کا نام ہے؟ حسینیت کا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ظلم و جبر اور استبداد کے خلاف کھڑے ہو جانا کس بات کا نام ہے؟ حسینیت کا نام ہے۔ اب ہم اس سے جب آگے نکلتے تو ہم نظر آتا ہے کہ رائے خدا کے دیوانے جب رائے خدا کے لیے نکل پڑتے ہیں تو 6 ماہ کے معصوم بچے بھی اللہ کی راہ میں دینے سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے، اور ہم کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ اب جب ہم حسینیت کو اپنے لیے مشعل راہ کے طور پر لینا شروع کرتے ہیں، یا بالخصوص اپنے لیے اس سے کیا کرتے ہیں؟ راہیں متعین کرتے ہیں، تو 3 چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان جہاں کہیں رہے وہاں اپنے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے اس کو سامنے رکھ کر رہے، اور تیسری بات یہ کہ انسان جس مقصد کو اپنے لیے مقصد حیات سمجھتا ہے اس کی ترویج کے لیے کوشاں رہے۔ اور حسینیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حسینیت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں بیک وقت حسین کے اندر سموئی ہوئی ہیں۔ حسین باہر نکلتے ہیں تو اعلاء کلمت الحق کی بات کرتے ہیں، حسین میدان عمل کا رخ کرتے ہیں تو لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، حسین اگر ظلم اور جبر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں تو شجاعت کے ایسے پیکر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ننھے ننھے لوگ بھی دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر کوئی وار کرے، جب کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے آ جائے جو کیا کرے؟ ہماری اخلاقیات کی، یا آپ یہ کہیں کہ ہماری یونیورسل ویلیوز کو بھی ڈھانے کی بات کرے، تو اس کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ حسینیت قافلے کے وہ سالار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی طور پہ حسینیت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اب اس کو ہر دور میں آپ دیکھیں اور ہر اینگل سے آپ دیکھیں، چاہے آپ اس کو معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں، سیاست کے اعتبار سے دیکھیں، مذہب کے اعتبار سے دیکھیں، سماج کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھیں، کربلا میں ہمیں ہر چیز ملتی ہے۔ بنیادی سا نقطہ بھی ہمیں جو ہے کربلا سے، یعنی بنیادی سی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں کربلا سے ملتی ہیں۔ مثلا میں مثال دینا چاہوں گا، امام حسین امام علی مقام جب مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ پرانے دور میں چلے جائیں، 60 ہجری میں چلے جائیں، وہ دور جب جبرن کہا جاتا تھا کہ 3 لوگوں سے مدینے میں لازماً بیٹھتے نہیں، اور جن میں اوپر سب سے ٹاپ آف دا لسٹ اگر نام کوئی تھا تو کس کا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا، کہ ان سے لازماً لینی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو قدریں محمد اور بالخصوص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے استوار کی تھیں، جن قدروں کے اوپر نظام حکومت کو ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا، جو بنیادیں دی تھیں، وہ بنیادیں کیا تھیں؟ حق، سچ، صبر، دوسروں کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے باہم احترام کا رشتہ، انسانیت کا علم۔ یہ ساری چیزیں کس نے دی تھیں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان سے پہلے ان کے اصحاب نے۔ امام حسین علیہ السلام ان قدروں کو جب گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو مدینہ چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ پیغام کیا آتا ہے؟ پیغام یہ آتا ہے کہ میرے نبی، یا جس کے لیے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں نے اس کے اندر خون خرابہ نہیں ہونے دینا۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ حسین یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں یا وہ ساری چیزیں جن کو نسبت میرے رسول سے ہے ان کا ادب کیا جائے۔ گویا حسین یہ سمجھا رہے ہیں کہ امن بنیادی طور پہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور آخر تک امام حسین کیا کہتے رہے؟ امن۔ اپنے خطبوں کے ذریعے کیا درس دیتے رہے؟ امن۔ اور امن بنیادی طور پہ کیا ہے؟ زندگی۔ امن کے بغیر زندگی پھل پھول نہیں سکتی، امن کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، امن کے بغیر آپ ترقی کی طرف نہیں جا سکتے، امن کے بغیر کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانیت جو ہے وہ عروج کی طرف جائے۔ یہ پہلا ایک بنیادی جو ہے وہ سبق تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گے۔ ڈاکٹر غضنفر صاحب، صبر کا اتنا بڑا ہم نے دیکھ لیا کہ معرکہ میں ایک تصویر پیش کر دی صبر کی،
صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. صبر حسین عملی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امام پاک کی جو زندگی ہے اسوہ ہے. آج جب ہم دیکھ رہے ہیں معروضی حالات میں، غزہ میں، کشمیر میں، جہاں بھی مظلوم قوتیں ہیں تو وہ صبر کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہیں اور حسینیت کا پیغام بھی رچائے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے. میں 2 علاقوں کا اشارہ کیا ہے آپ کے پروگرام میں، غزہ اور کشمیر کا. بالکل. اللہ جانتا ہے اگر حسینیت اور حسین کا نام نہ ہوتا تو یہ غزہ کو بھی مٹا چکے ہوتے، یہ کشمیر کو بھی مٹا چکے ہوتے. آج اگر کشمیر زندہ ہے، آج اگر غزہ زندہ ہے تو وہ حسین کے نام کی وجہ سے ہے. جس نے حسین کو اپنا قائد تسلیم کر لیا، حسین کے جھنڈے کو پکڑ لیا، غزہ میں، کشمیر میں، کہیں بھی جہاں ظلم ہو رہا انہیں فتح حاصل ہو گئی. یہ صبر ہے حسین کا. اور دیکھیں نا حسین کا کیا کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں کہ گھر جلا خیمہ لٹا، وارث موئے قیدی ہوئے، ایک دن میں عطرت حیدر پہ کیا کیا ہو گیا. آپ کربلا کے سارے کرداروں کو آپ ساتھ کریں نا، صرف حسین کو نہ دیکھیں، حسین کی بہن کو بھی دیکھیں جو کربلا والے دن اپنے بیمار بھتیجے کو کاندھے پہ رکھے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے لے کے جا رہی ہے. یہ حسین تھی، زینب نہیں تھی. زینب کا نام حسین تھا اور زینب اس قافلہ سالار بن گئی. خدا اور رسول کی قسم اگر حسین کے بعد زینب نہ ہوتی تو آج کربلا کی کہانی نہ ہوتی. تو جہاں آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں، صبر حسین کا، آپ بیبیوں کو، خواتین کربلا کا ذکر ضرور کیجئے گا. زینب اور حسین کی کہانی نے کربلا کو زندہ کر دیا، حسین کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہم صبر کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی بھی عمل کی بات کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیتا ہے. صبر حسین نے حسین کے ماننے والوں کے لیے کیا معیار قائم کیا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر قرآن حکیم نے ایک بڑی خوبصورت فلسفی ہمارے سامنے رکھی. قرآن کیا کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں قرآن نے ایک سٹینڈرڈ قائم کیا اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جو لوگ صابر ہیں گویا وہ اللہ کے محبوب ہیں یا اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں صبر حسین کی طرف. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور دوسری یہ بات کہ انسان جس کو آئیڈیل اپنے لیے گردانتا ہے یا جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کی زندگی کے شب و روز کو اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ منعکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم صبر حسین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو امام عالی مقام کے صبر، اس جیسا صبر ہمیں کائنات میں کسی دوسرے کا نظر ہی نہیں آتا. بلکہ یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں تو اس سے قبل کیا ہوتا ہے؟ اپنے بیٹے بھتیجے ساروں کو جو ہے وہ قربان کر چکے ہوتے ہیں. بلکہ ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا معصوم ننھا علی اصغر جس کو تیر کون سا مارا گیا؟ وہ 3 اس والا تیر مارا جاتا ہے. جب ان کے حلق میں تیر لگتا ہے اور وہ تیر جا کے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ جو ہے جب اس کے حلق سے نکلتا ہے تو امام علی مقام اس کا چلو بناتے ہیں. آج بھی ہمارے مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ چلو اٹھا کر اللہ رب العزت یعنی آسمان کی طرف پھینک کر حسین یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر میرے پاس ایسے سینکڑوں بھی ہوتے تو مولا تیری رضا کے لیے تیری راہ میں جو ہے میں ان کو قربان کرتا چلا جاتا. یہ تھا صبر حسینی. اور صبر حسینی کا یہ عالم تھا کہ امام علی مقام نے جب صبر کا دامن تھام لیا تھا تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت کس عالم میں ہوتی ہے کہ امام علی مقام کا جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ چھلنی ہو گیا ہے، لہو لہان ہو گیا ہے. جسم کے سارے اعضاء کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ تیروں کے، برچھیوں کے اور تلواروں کے نشان ہیں. مگر اس کے باوجود بھی صبر حسینی کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اس کے ہاں شکر کا سجدہ بجا لانا چاہتا ہوں، صبر کا سجدہ بجا لانا چاہتا ہوں، اور دنیا کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ جو اعلان کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اگر اس کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس کا پریکٹیکل کہیں دنیا میں نظر آئے، کوئی انسان کرتا ہوا دکھائی دے، تو وہ حسین ہے، حسین کو دیکھ لو۔ گویا کہ یہ وہ صبر تھے، صبر حسینی تھا۔ اب یہ صبر حسینی ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر حسینی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ چاہے ظلم ہو، جبر ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے حسین کے دامن کو جب تھام لیا تو حسین کی سیرت کا ایک ایک نقش ہماری سیرت میں آ جانا چاہیے۔ ہمیں صبر کا عملی پیکر بن جانا چاہیے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ حسین کس کا ہے؟ حسین ہمارا ہے۔ ہم یہ جو نعرہ بلند کرتے ہیں، ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، اس کو ہم ثابت کر سکیں۔ کس صورت میں ثابت کر سکیں؟ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ غضنفر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کا صبر اتنا غیر متزلزل کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ 18 سالہ جوان، کڑیل جوان، اس کے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے، اور حسین کا صبر اور استقامت دیکھیں کہ نیزے کو ہاتھ لگایا ہے، نیزہ ہلا، علی اکبر ہلا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا یہ اکبر تیری قربانی ہے، اسے قبول کر۔ تو یہ اکبر اور اصغر کی قربانی جو ہے، اون و محمد کی قربانی، قاسم کی قربانی، ایک ایک قربانی کا ذکر کریں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ صبر حسین دنیا بھر میں مثال ہے ہمارے لیے، اور ہمارے آقے کا صبر جو ہے وہ قائم رہے تو ہماری استقامت ہوتی ہے، ہماری پائیداری ہوتی ہے، ہماری اصلاح معاشرہ ہوتی ہے، اسی صبر حسین کی وجہ سے، اور ہماری بہت سی مشکلیں آسان ہوتی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموشی جرم ہے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہو، آواز اٹھانی بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شاست حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین کی پناہ اسد حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔